جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ ہے علی موسیٰ گیلانی صاحب کا ایک بیان حال ہی میں گزرا نظر سے سماعتوں سے۔ علی موسیٰ گیلانی صاحب ہیں جو پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما، ان کے بیٹے ہیں۔ ملتان سے وہ حال ہی میں ضمنی الیکشن بھی جیتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو ان کا بیان سنوا دیتا ہوں۔ ذوالفقار بھٹو جب پھانسی کے پھندے پہ چڑھ رہا تھا نا، تو اس نے مفتی محمود صاحب اور مولانا کوثر نہدی کو بلایا اور اس نے کہا کہ کل مجھے پھانسی لگنے والی ہے، لیکن تم دونوں مولوی ہو، گواہ رہنا کہ قیامت کے دن جب حساب ہو رہا ہوگا تو اللہ کے سامنے یہ گواہی دے دینا کہ یہ ذوالفقار تھا جس نے تیرے نبی کی عرما کی خاطر قادیانی کو غیر مسلم قرار دیا۔ اچھا جی، تو ان صاحب نے فرمایا کہ بھٹو صاحب جب پھانسی پہ جانے والے تھے تو اس سے پہلے انہوں نے مفتی محمود صاحب کو اور کوثر نیازی صاحب کو بلایا اور ان کو یہ بتایا کہ گویا میں اس بات پہ بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دلوایا۔ بڑی سن کے حیرانی بھی ہوئی اور پریشانی بھی ہوئی علی موسیٰ گیلانی صاحب کی سیاسی اور تاریخی جہالت اور منطقی جہالت پر بھی۔ اس لیے کہ نمبر ایک بات تو یہ کہ جو مفتی محمود صاحب ہیں وہ تو 1977 تک پیپلز پارٹی سے اپنا اتحاد چھوڑ کے یا بھٹو صاحب سے اپنا اتحاد چھوڑ کے پاکستان نیشنل الائنس میں شامل ہو چکے تھے، بلکہ اس کے صدر تھے۔ تو وہ تو بھٹو صاحب کو حکومت کے خلاف تھے اور بھٹو کو گرانے میں ان کا وہ جو سیاسی تحریک چلی تھی اس میں ان کا عام کردار رہا ہے۔ تو بھٹو صاحب ان سے کیسے مل سکتے تھے اپنے مخالف سے؟ دوسری بات یہ کہ بھٹو صاحب کے آخری دنوں کے بارے میں یا ان کی جیل کے دنوں کے بارے میں جو سب سے ہمارے پاس اوتھینٹک بک موجود ہے وہ کرنل رفیع الدین صاحب جو اس زمانے میں جیلر تھے اس پنڈی جیل میں، اور فوج کی طرف سے ضیاء صاحب کی مارشل لا حکومت کی طرف سے وہاں پر مین آدمی تھے جو انچارج تھے وہاں کی سیکیورٹی کے۔ انہوں نے وہ ایک کتاب لکھی ہوئی ہے بھٹو صاحب کے بارے میں، اس میں اس قسم کی ملاقات کا کوئی ذکر نہیں ہے، جو کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ ملاقات ہی غیر منطقی ہے کیونکہ illogical ہے، کیونکہ آم، مفتی صاحب تو بھٹو صاحب کے مخالف ہو چکے ہیں۔ آ، تیسری بات یہ کہ جو آم، لوگ جانتے ہیں ڈاکٹر مبشر حسن صاحب جو پیپلز پارٹی کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں، ان کا یہ بیان ریکارڈ پر موجود ہے کہ یہ جو فیصلہ تھا یہ سیاسی تھا اور اس کا آم، آ، اس کے پیچھے سعودی عرب آم، کی اس وقت کی حکومت کا، شاہ فیصل کی حکومت کا پریشر تھا۔ لیکن حال ہی میں جو عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب جو لا منسٹر تھے اور وہ بھی فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں پیپلز پارٹی کے، اور جو اس وقت لا منسٹر تھے 1974 میں، جنہوں نے جرح بھی کی جماعت احمدیہ کے خلیفہ پر اس وقت، ان کا بیان یہ آ چکا ہے، اپنا بیان سندھی چینل ایک ہے اس پہ انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ بھٹو صاحب اس فیصلے کو ریگریٹ کرتے تھے۔ انہوں نے جو احمدیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کرنے والا فیصلہ ہے اس کو انہوں نے ریگریٹ کیا، یعنی کہ اس پہ پشیمانی ہوئی ان کو۔ تو اب یہ بات پتہ نہیں کہ علی موسیٰ گیلانی صاحب کو ان کو یہ گوش گزار کرے کہ آپ کا علم تاریخی واقعات کے بارے میں اس کو ہم مانیں، یا جو عبدالحفیظ پیرزادہ جو ان واقعات میں خود موجود تھے، بھٹو صاحب کے قریبی ساتھیوں میں تھے، پیپلز پارٹی کے فاؤنڈنگ ممبر تھے، ان کی بات کو زیادہ وزن دیا جائے، کس کی بات کو زیادہ موقع سمجھا جائے؟ اور دونوں باتیں متضاد ہیں، ٹھیک دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہیں، صحیح نہیں ہیں۔ تو افسوس کی بات اس لیے ہے کہ مذہبی اختلاف تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنی عقل سمجھ دی، اس کے مطابق وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کے لیے کیا مذہب بہتر ہے، لیکن حقائق ہیں، تاریخ کو بدلا یا مسخ نہیں کیا جا سکتا۔ اور علی موسیٰ گیلانی صاحب اچھے خاندان کے بظاہر آدمی ہیں،
شاید پڑھے لکھے بھی ہوں گے، میں نہیں جانتا ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، لیکن ان کے والد صاحب وزیر اعظم رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں، ان سے اس قسم کی فاش سیاسی اور تاریخی جہالت کم از کم میں تو ان سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا، لیکن شاید اب پاکستان کا یہی لیول ہو چکا ہے کہ وہاں کے جو سیاستدان ہیں، جو لیڈران ہیں، وہ اسی قسم کا علم رکھتے ہیں۔ اور یہ ایک الگ بات ہے بالکل کہ سیاسی کارڈ استعمال کر رہے ہیں، ایک تو اپنی جہالت اور اوپر سے مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں اپنے الیکشن میں اپنے ووٹ حاصل کرنے کے لیے، تو نہایت سستی، نہایت گھٹیا سیاسی چال ہے یا سیاسی حربہ ہے۔ بہرحال یہ تو پاکستان میں نارم ہی بن چکی ہے، پاکستان میں عام بن چکا ہے، ہر سیاستدان جو ہے وہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے مذہب استعمال کرتا ہے، اور عام طور پر اور خاص طور پر احمدیوں کے خلاف نفرت کو مزید ہوا دینا، اس پہ اپنی تیل چھڑکنا، اس کو کرنا تو اپنے لیے اور ضروری سمجھتا ہے جب بھی اس کو موقع ملے، تو اس پر اتنا اب چونکہ نارم بن چکی ہے اس لیے اس پر اتنا افسوس نہیں، لیکن اگر کوئی یہ ویڈیو لاگ کوئی سنے جو علی موسیٰ گیلانی صاحب کو پیغام پہنچا سکے، تو برائے مہربانی ہمارے پیغام پہنچا دیں کہ پلیز اپنے فیکٹس کو ضرور، اپنے حقائق کو ضرور درست کر لیجئے۔ آپ عوام کی نمائندگی میں اسمبلی میں بیٹھیں گے، آئندہ شاید آپ اور ترقی کریں گے اپنے والد صاحب کی طرح، تو اگر آپ کریں تو کم از کم آپ اپنے قوم کی کا بھرم رکھنے کے لیے اس اپنی جہالت کو پلیز کریکٹ کر لیجئے۔ آخری بات کر دوں کہ اگر آپ مذہبی منافرت پھیلاتے رہے تو پھر خدا کی لاٹھی جس طرح بھٹو صاحب پہ چلی اور ہر اس آدمی پہ چلی جس نے زمانے کے امام پر انگلیاں اٹھائیں، آئندہ بھی ایسے ہی چلے گی۔ تو اگر آپ نے ان حرکتوں سے اپنے آپ کو باز نہ رکھا تو پھر آپ خدا تعالیٰ کی اس تقدیر کے نیچے آ جائیں گے۔ کب اور کیسے آئیں گے یہ خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ آخر میں جو عبدالحفیظ پیر سادہ صاحب کا وہ جو انٹرویو کا کلپ ہے وہ میں یہاں پر آپ لوگوں کو سنوا دیتا ہوں، بلکہ اس میں ویڈیو میں آخر میں ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ خود دیکھ کے سن کے فیصلہ کر لیجئے۔ بنیادی طور پر وہ کلپ سندھی زبان میں ہے، لیکن اس میں پیرزادہ صاحب نے انگریزی زبان بھی استعمال کی ہے، تو وہ سننے والوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیا بول رہے ہیں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ उन्हीअ खां अॻु में इहो जेको अहमदी इशू आयो हुयो, दैट हैड रैटल्ड हिम, तमामु रैटल कयो हुयसि घणो। सही ये शयूं उनखे आस्ते आस्ते साम्हूं पियो अचनि जेके हक़ीक़तूं हुयूं, he तल्ख़ हक़ीक़तूं he हुयूं। conceded that he was in the wrong। अच्छा, जेको अहमदी इशू ते हाँ हाँ, see we should not have got involved in it। इन खे करण ई न खपंदो। मूंखे जॾहिं चई त you are the law minister, you will prosecute Mirza Nasir Ahmad, I said I will not do it। So much I don't believe in it।